اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں لیپا ویلی کے رہنے والے میری مائیں، بہنیں، نوجوان، بزرگ، جتنے بھی لوگوں نے پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، ایڈمنسٹریشن، والنٹیئرز، سیاسی سماجی لوگ، جتنے بھی لوگوں نے آج کے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کے لیے، ذرا سب کے لیے تالیاں ایک بار دو۔ سٹیج پہ موجود آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی لیپا ویلی اور جہلم ویلی کے عوام کے دلوں کی دھڑکن، اس ٹورزم فیسٹیول کی کامیابی اور اس ٹورزم فیسٹیول کی سرپرستی اور گائیڈنس جو ہمیں فراہم کی، اور آج جہلم ویلی کا ٹورزم فیسٹیول پورے ملک میں اپنا ایک نام بنا چکا ہے۔ جہلم ویلی ٹورزم فیسٹیول کو پوری دنیا میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ میری مراد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب دیوان علی خان چغتائی صاحب، چودھری محمد رشید صاحب منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کمشنر مظفر آباد ڈویژن مسعود الرحمان صاحب، ڈی آئی جی طاہر قریشی صاحب، اسی طرح سے ڈپٹی کمشنر ہٹیاں بالا فدا شاہ صاحب، ایس پی زاہد مرزا صاحب، اسسٹنٹ کمشنر سبحانی صاحب لیپا، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر مردانہ اور زنانہ، اسی طرح سے انصر پیرزادہ صاحب، غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ صاحب، ناصر مغل صاحب، نثار چک صاحب، زین گیلانی صاحب، عمیر مغل صاحب، آصف مغل صاحب، صغیر عباسی صاحب، بابر نذیر صاحب، تصویر نقوی صاحب، عامر روشن صاحب، رئیس ترین صاحب، پرویز میر صاحب، اور جتنے بھی زعماء کرام، طیب کیانی صاحب، نوید شاہ صاحب، اور جتنے بھی زعماء یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اصل میں جو گفتگو دیوان صاحب فرمائیں گے اور میوزیکل جو ہمارا ایونٹ ہے، کلچرل ایونٹ ہے، صوفی نائٹ ہے، وہ آپ سب انجوائے کریں گے۔ میں صرف 2-3 باتیں اپنی حاضری کے طور پہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس بات کو آپ تسلیم کریں کہ حکومتوں کے پاس اتنی سرکاری نوکریوں اور وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہر ایک کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اور بعض دفعہ بے انتہا مشکل اور پریشانی ہوتی ہے کہ جب ایک ہی کسی پوسٹ کے 20 امیدوار ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ کو کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہو، تو اس وقت اللہ کا خوف ذہن میں آتا ہے کہ ہم ایک انسان حقیر ناچیز ہوتا ہے، سارے انسان برابر ہیں، تو وہ کس طرح کسی دوسرے انسان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو آج جہلم ویلی ٹورزم فیسٹیول کا جو بنیادی مقصد ہے، ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب، جن کی مہربانی اور ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کے ویژن کے مطابق اور ہمارے آنریبل منسٹر صاحبان اور ہماری ایڈمنسٹریشن ان کی گائیڈنس کے مطابق ہم نے جہلم ویلی ٹورزم فیسٹیول کی ابتدا صرف اس لیے کی کہ ہمارے جہلم ویلی آزاد کشمیر کو، اگر آپ کشمیر کو جنت کہیں اور جنت کا داخلہ سدرۃ المنتہا سے ہے، تو جہلم ویلی کو اس جنت کشمیر کا سدرۃ المنتہا کہنا ٹھیک ہوگا، چونکہ یہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی آبشار، چھم آبشار جہلم ویلی کے اندر موجود ہے۔ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی قدرتی جھیل زلزال لیک جہلم ویلی کے اندر موجود ہے۔ آزاد کشمیر میں 1000 سال پرانا جو سٹرکچر ہے گھر کا، وہ لیپا ویلی کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر نایاب ترین پنک رائس وہ لیپا ویلی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے سرسبز و شاداب وادیاں، گھنے جنگلات، ہرے درخت، طویل القامت درخت، یہ وادیاں، یہ چشمے، یہ ٹھنڈے پانی، یہ آبشاریں، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سارے کے سارے وہ قدرت کے حسن کا وہ سارے کا سارا امتزاج ہے جو اللہ رب العزت نے ہم جہلم ویلی کے رہنے والوں کو دیا ہے۔
اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے دنیا بھر میں دکھانا ہے. جہلم ویلی ٹورزم فیسٹیول اس عنوان سے کامیاب ہے کہ اس وقت تک ہمارے جو ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس کے مطابق 20,000 سے زائد ٹورسٹ جہلم ویلی میں پورے پاکستان سے ہمارے اس فیسٹیول کے دوران آ چکے ہیں. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے 28 تاریخ کو ہماری کلوزنگ سرمنی ہے, ہمارا ٹارگٹ 40,000 کا ہے, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ 50,000 سے زائد ٹورسٹ انشاءاللہ وہ جہلم ویلی کا تب تک رخ کر چکے ہوں گے. اب ہم نے اس فیسٹیول کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے سیاحتی مقامات تھے ان کو ہم نے روشناس کرایا, ان کو دکھایا, پہنچایا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, وہاں پہ لوگوں کی ایکسیس بنائی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہلم ویلی کے اندر ایڈونچر سپورٹس کا آغاز کیا. دریائے جہلم ویلی ایسا خوبصورت ترین دریا ہے کہ دنیا میں ریور رافٹنگ کی جو سپورٹس ہے اس میں جو 5 بڑے خوبصورت دریا ہیں ان میں سے ایک دریا جہلم ویلی ہے, جو جس کا پانی روز ہم سے بہ کے جاتا ہے اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. عذرائے تفنن ایک مزاح کی بات آپ کو کہہ کے میں اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ان کی بچی کہیں کراچی سے آئی تو جب اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے دریائے جہلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ چلائی, اس نے کہا ماما یہ دیکھیں اتنا سارا پانی ضائع ہو رہا ہے. تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا, اس لیے اسے اس کا احساس ہوا کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. ہم ان پہاڑوں کو, جنگلوں کو, درختوں کو, دریاؤں کو روز دیکھتے ہیں, اس لیے گھر کی مرغی دال برابر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اب جو نوجوان نسل ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس دیوان علی خان چغتائی صاحب جیسے ویژنری, دلیر, دیانتدار اور کام کرنے والے لیڈر موجود ہیں. ان کی شفقت اور مہربانی سے ہم اس حلقے میں بھی تعمیر و ترقی کا ایک چھوٹا موٹا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اب ہم نے جو مل کے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ دیوان صاحب کی سرپرستی میں, رشید صاحب کی سرپرستی میں, ہمارے مسعود الرحمان کمشنر صاحب جو اس جہلم ویلی کے ہی رہنے والے ہیں, ان کی خصوصی دلچسپی کی بدولت جو 5 چیزیں ہیں ہم نے آنے والے 4 سالوں میں وہ 5 چیزیں کرنی ہیں. ٹورزم پروموشن پہ ہم نے بڑے بہترین انداز میں کام کر لیا. آئی ٹی انڈسٹری میں ریولیوشن لے کے آئیں گے کہ گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے فائیور, ایمیزون, اپ ورک, فری لانسنگ کے ذریعے, ڈراپ شپنگ کے ذریعے کما سکیں گے. سیکنڈلی ایگریکلچرل گروتھ, کہ ہمارا خطہ زراعت کا ہے, ہم اس پنک رائس کو امریکہ اور یورپ تک پہنچائیں گے, اس بہترین اخروٹ کو عالمی منڈیوں تک لے کے جائیں گے, اور جو ہم ایگریکلچرل پروڈکٹس پیدا کر سکیں گے ان کو ہم دنیا بھر میں لے کے جائیں گے. ایگریکلچر کے بعد لائف سٹاک کے بعد فارسٹ. یہ 5 چیزیں, ان پہ کام کر کے جو آپ کے ساتھ ہماری حکومت کا وعدہ ہے, آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے, وہ یہ وعدہ ہے کہ ان 5 سال 4 سال جو رہ گئے ہمارے پاس, ان 4 سالوں میں ان چیزوں پہ کام کر کے ہم لوگوں کا معیار زندگی بلند کریں گے. ہر ایک گھر کی ماہانہ آمدن میں 50,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک کا اضافہ کریں گے. سرکاری نوکریوں کا وعدہ نہیں کریں گے, لیکن انٹرپرینیورشپ, روزگار اور کاروبار کے مواقع, قرضے بھی فراہم کریں گے, سہولیات بھی فراہم کریں گے, ہر گھر تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے. اور آپ کے ذمہ جو ذمہ داری ہے, جس طرح چودھری رشید صاحب نے کہا کہ ایک درخت کی حفاظت اپنی ماں کی طرح کرنی ہے, اپنی اولاد کی طرح کرنی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سے پہلی والی جو جنریشن سے, ہم سے پہلی والی جو نسلیں ہیں, ہمارے جو باپ دادا گزرے, کیا انہوں نے درختوں کی حفاظت نہیں کی؟ انہوں نے کیا تو آج ہمیں یہ درخت زندہ حالت میں ملے, ہم سانس لے رہے ہیں, اس قدرتی ماحول سے انجوائے کر رہے ہیں. اور ہم اپنے آپ سے کیا یہ سوال کریں گے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ ان کے لیے گنجے پہاڑ چھوڑ کے جائیں گے یا ان کے حصے کا درخت بھی ان کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ تو یہ ہمیں ضرور سوچنا ہے. اور آخری بات جو میں آپ سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے اب یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے انشاءاللہ یہ رکے گا نہیں. ٹورسٹ آپ کے پاس آئیں گے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخلاق اور کردار. اس بات میں دیوان صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی ٹورسٹ سے ریویو لیے ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ لیپا ویلی کے لوگوں کی محبت, ان کا پیار, وہ جتنا کوآپریٹو ہے, جتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں, جتنا وہ ہیلپ کرتے ہیں, کوئی چیز لے لے تو کہتے ہیں رہنے دو, کوئی گل نہیں, پیسے دی. تو یہ آپ کا رویہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے, اس کا فیڈ بیک
ہمارے پاس آ رہا ہے. تو آپ اس بات پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بس اسی پیار اور محبت کو بانٹتے رہیے گا. انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہماری روایتی چیزیں سڑکیں اسکول اسپتال ٹوٹی نالی کھمبا وہ ساری چیزیں بھی کریں گے. اس کے ساتھ غیر روایتی چیزیں آؤٹ آف دا باکس بہت ساری چیزیں جو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور اس کے ثمرات آپ تک پہنچتے رہیں گے. آخر میں بالخصوص شکریہ ادا کروں گا ٹورزم پولیس کا, پولیس ڈپارٹمنٹ کا, جتنے بھی لوگوں نے آج کے اس ایونٹ میں اس کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کیا ان سب کا. اور آخری بات آپ سے کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ آج کے دن ہم نے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے ان مظلوموں کو نہیں بھولنا کہ ہم خوشیاں بھی مناتے ہیں لیکن وہ مظلوم ہندوستانی جبر و ظلم کے مقابلے میں سراپا احتجاج ہیں, اپنی آواز بلند کیے ہوئے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے یہ آزادی کا یہ سفر جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہماری ایڈمنسٹریشن ہمارے ہی منسٹر سری نگر کے اندر بیٹھ کے سری نگر ٹورزم فیسٹیول انشاءاللہ منا رہے ہوں گے. اور اس موقع پر میں پاکستان کی جو سرحدوں کی محافظ مسلح افواج پاکستان ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی قربانیاں ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم سارے لوگ یہاں پر چین کی سانس لے رہے ہیں, آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کو آزادی نہیں مل جاتی ہمارا بچہ ہمارا ہر ایک نوجوان اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.